اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ پاکستان مسلسل بحرانوں کا شکار ہے۔ سیاسی بحران، آئینی بحران، عدالتی بحران اور معاشی بحران بدستور موجود ہے۔ سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بہت بڑی بڑی سرمایہ کاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ تمام کے تمام سرمایہ کاری کے دعوے جو ہیں وہ ایک محض کاغذ کا ٹکڑا ہے، جسے مفاہمت کی یادداشت کہا جاتا ہے۔ وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو آج۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، عمران خان کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی۔ ناظرین، پہلے خان کی رہائی پھر دامن، دوست ممالک کا دباؤ۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ شاکر صاحب موجود ہیں، تو مزید جانتے ہیں ان سے۔ کیونکہ معاملہ شروع ہوا تھا 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے، اور 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے ہوتا ہوتا وہ پہنچا 2 ارب ڈالر کے مفاہمت کی یادداشتوں پہ۔ اور مفاہمت کی یادداشتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا جی، ہم اس بارے میں سوچیں گے، ہم یہ سوچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ 2 ارب ڈالر کب میچور ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، آپ کے جو دوست ممالک ہیں، ہمارے جو بردر ملک ہیں، وہ آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن وہ ایک اجڑے پجڑے اور انتہائی جہاں پہ بدامنی ہو، جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہو، جہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ سیاسی انتقام کا بدترین نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ میرے سامنے کچھ خبریں ہیں، وہ آغا سرور ہیں، ان کو پہلے اٹھایا گیا، ایک یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، محنت کش ہیں۔ ان کے بعد ان کی والدہ کی تشدد کی جو ہے ویڈیوز اور آڈیوز وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ عمر ملک جو ہیں ان کے تشدد کے نشانات وہ سامنے آ چکے ہیں۔ پھر نہ ہی ارکان پارلیمان کے بیوی بچے محفوظ، نہ ہی صحافیوں کے اور صحافی محفوظ۔ جو بھی سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولنے سے انکار کرتا ہے اس کا حشر نشر کر دیا جاتا ہے۔ ایک فسطائیت کا عالم ہے جو کہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ پھر ارکان پارلیمان کے رشتہ داروں کو اور جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، خواہ وہ خواتین ہیں، خواہ وہ حضرات ہیں، خواہ وہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہنکا جا رہا ہے اور فسطائیت کی بدترین مثال قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں، یہ ساری فسطائیت، ڈکٹیٹرشپ، مار دھاڑ، لاقانونیت اور فرعونیت یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ ہار چکے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں۔ اب یہ سوائے اس کے کہ پاکستان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں، ان کو اغوا کریں، یہ اس سے زیادہ اور کچھ کر نہیں سکتے۔ بہرحال کیونکہ اگر ان کے حالات و واقعات ان کے کنٹرول میں ہوتے تو یہ اتنے فرسٹریٹ نہ ہوتے، یہ اتنے ڈپریس نہ ہوتے۔ فرسٹریشن میں یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں۔ بہرحال سچویشن یہ ہے جی کہ میرے سامنے کچھ اور بھی خبریں ہیں، اور یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو سوچا تھا آئینی ترامیم کے حوالے سے، غیر آئینی ترامیم کے حوالے سے، وہ پلان اب ان کا چوپٹ ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب رخصت ہو رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں اور فل طاقت کے ساتھ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ یہ جتنے بھی اس وقت حربے استعمال کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہونا، اور بفضل خدا نہ ہی کوئی غیر آئینی عدالت بنے گی اور نہ ہی پاکستانیوں کے بنیادی حقوق یہ معطل کر سکیں گے۔ کیونکہ جو ہمارے سامنے جی ایک چیز آئی ہے ترمیم کے حوالے سے، جو مسودہ آیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور مختلف جو ہمارے سورسز ہیں ان کے ذریعے جو پتہ چلا، تو یہ تو 184(3) یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق کے جو نوٹس 100 موٹر نوٹس لینے کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے یہ خواہش جو ہے یہ الیکشن چوروں کی خواہش ہے، اور اب یہ بات ان کے زبان پہ بھی آ چکی ہے کہ جناب ہم مجبور ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے اور قاضی فائز عیسیٰ اور آئینی عدالت کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مسئلے ہی مسئلے ہیں، کیونکہ یہ سارے کا سارا الیکشن، یہ سارے کا سارا جعلی نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اب یہ باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ آ کے ان کے رہنماؤں نے یہ خبریں بتانا شروع کر دی ہیں کہ جناب ہمیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ قاضی کے ساتھ کیا تھا؟
قاضی से हम खुश क्यों थे और जस्टिस मंसूर अली शाह से हम खुश क्यों नहीं हैं। इसलिए ये एक अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते तो ये अब तक कब का कर चुके होते, कब का कर कुछ अपनी ये तरामीम जो है वो पूरी कर चुके। नंबर्स नहीं है इनके पास, असल मसला है। ये मेरे सामने कुछ खबरें हैं कि 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 70 80 करोड़ रुपया नीलामी की जा रही है। ये आईनी तरामीम के हवाले से कि गैर आईनी तरामीम में हमें वोट दें और 80 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, 1 अरब रुपया तक लें, तो इनके लिए ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ये 5-7 अरब रुपए में अगर ये इनका इख्तिदार बचता है, लूट मार बचती है, तो ये लगा देंगे। ये 10 अरब रुपए भी लगा देंगे, ये 50 अरब रुपए भी लगा देंगे। इन्होंने कौन सा जेब से देने, इन्होंने जेब से तो देने नहीं, कौमी खजाने से देने हैं। मेरे और आपके पैसे होंगे, इधर से अंडर हैंड डील के जरिए ये सारे पैसे दिए जाते हैं। ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शफकत अवान साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे टीवी पर आके ये बात कही है कि उनको 70 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है, 70 करोड़ रुपए की, और ये ऑफर एक विफाकी वजीर ने की। तो ये नीलामियां हो रही हैं और बोलियां लग रही हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि बोलियां और ये नीलामियां ही रह जाएंगी, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक इनकी तमाम तजावीज़ जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ और सिर्फ जो 19वीं तरमीम है उसकी मनसूखी चाहते हैं और 18वीं तरमीम को अपनी असल शक्ल में बहाल करना चाहते हैं, जिसमें आला अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो सिर्फ वो है, उसमें पार्लिमानी कमेटी को एम्पावर करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात देने हैं, क्योंकि इस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी है वो बिल्कुल एक रबर स्टैंप है। वो सिवाय इसके कि नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल ये है असल मामला। दूसरी जानिब हाथ पांव इनके फूल गए हैं और इमरान खान साहब का जो है एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है 15 अक्टूबर डी चौक की तरफ, और ये एहतजाज जो है वो काफी मुअस्सर एहतजाज होगा। और इसमें अब मुराद सईद साहब ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है जी कि अब हम ना ही रास्ते खोदने पड़ेंगे, ना ही खंदकें खोदनी पड़ेंगी, ना कंटेनर लगाने पड़ेंगे, और हम सिर्फ पैदल मार्च करेंगे। और पैदल मार्च करेंगे और निहत्ते आएंगे, खाली हाथ आएंगे, और रुकावटों से सैलाब रुक नहीं सकते। और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये बात अब आपको मालूम हो चुकी होगी कि जिनके इख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानियों से मुतनाज़े बना दिया है। अब जो निकलेंगे उन्हें रोकना फिर हमारे भी बस में नहीं होगा। तो एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की, पैदल मार्च की तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आई थिंक ये मामला जो है ये अब यहाँ रुकेगा नहीं। इंतजार समझौता बदस्तूर जो है वो लापता है जी, और उनका कुछ पता नहीं चला, अगवा हुए हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार कह रही थी, और नून लीग बार बार कह रही थी कि इनको बड़ा ख्याल है जी गरीबों का, और हम तो आईनी अदालत बना इसलिए रहे हैं कि मुकदमात जो हैं वो गरीबों के जल्द अज जल्द सुने जाएं, और आईनी अदालत सिर्फ आईनी मुकदमात सुने। तो वो जब आदाद शुमार सामने आए हैं जी, तो एग्जैक्ट तादाद जो आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 148 हैं। अब 148 दरखास्तों के लिए ये पूरी की पूरी एक नई अदालत कायम करना चाहते हैं, और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है, इनको किसी गरीब की फिक्र नहीं है। अगर इनको गरीब की फिक्र होती तो 22.5 लाख मुकदमात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पेंडिंग हैं, जिलाई अदालतों में पेंडिंग हैं। सिविल जजेस और लगाएं, सेशन जज और लगाएं, एडिशनल सेशन जज और लगाएं, जजों का जाल बिछा दें, अदालतों का जाल बिछा दें, तहसील लेवल पे, सब तहसील लेवल पे। तो बात बनती है कि वाकई इनको किसी गरीब का, आम शहरी का दुख है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे, और ये नई अदालत बनाने के चक्कर में है, सिर्फ 148 मुकदमात के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात कर दी है। उन्होंने कहा जी कि सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। अब आप जरा तसव्वुर करें कि ये सारे काम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि पपेट्स कोर्ट हों, कठपुतलियां अदालत, कठपुतली जजेस हों, और उनको हम खुद ही अपॉइंट करें और हम खुद ही फैसले करवाएं।
یہ عدالت کو، ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹس کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں بالکل جیسے پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں، تھانے ہوتے ہیں، تھانے داروں سے اوپر کا درجہ نہیں دینا چاہتے اور ان کو اپنا نوکر بنانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ایک ریئیکشن ہو رہا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب کے بارے میں جی جو ایک خبر آپ کو دینی تھی وہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تقریباً ایک نان فنکشنل، غیر فعال ہو چکے ہیں اور ان کو آپ یوں ہی سمجھیں جیسے کہ وہ معطل ہیں جی، اور معطل جن کے پاس کوئی اب کام شاید نہ ملے۔ اس کی وجہ ہے کہ کل ان کی عدالت میں وکلا نہیں گئے اور وہ انتظار کرتے رہے اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا آئیں گے، آ کے جیسے ہی وہ میری عدالت میں پیش ہوں گے میں ان کے ساتھ تو تڑاک کروں گا اور کوئی آل فال جو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں وہ کروں گا، اس کے بعد ان کی حاضری لگاؤں گا، 5 7 10 منٹ میں ان کو بولنے دوں گا اور ان پہ چڑھائی کروں گا اور اس کے بعد ان کی نظر ثانی کی درخواست میں مسترد کر دوں گا۔ یہ ان کا باقاعدہ طور پہ ایک جو اب تک کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو انہوں نے یہی کرنا تھا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا وہ نہیں گئے۔ نظر ثانی کی درخواست پہ انہوں نے ایک درخواست ڈال دی اور جناب قاضی صاحب نے اس پہ پورے کا پورا ایک لیکچر دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں نا، باہر آپ ڈھولکی بنے ہوئے میرے پاس سامنے آ کے بات نہیں کرتے۔ تو کافی خیر انہوں نے ابیوسو لینگویج استعمال کی اور ایک غیر اخلاقی زبان استعمال کی اور بہتان، الزام، وہ تو خیر وہ کرتے ہیں، ان کا وتیرہ ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نہیں گئے اور انہوں نے جو تحریری حکم دیا ہے اس میں وہ تعصب اور وہ نفرت جو ہے وہ بہت کوٹ کوٹ کر نظر آتی ہے، جانبداریت، کہ انہوں نے اب 21 اکتوبر کو مقرر کیا ہے دوبارہ اس کیس کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، یعنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے کی تاریخ دی ہے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو جتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ پہنچائیں اور اس کو فل نقصان پہنچا کر وہ ریٹائر ہوں۔ اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ متبادل جی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے معاملے میں بھی جو ہے پابندی جو ہے وہ مزید تشویشناک ہو گئی ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی چھٹی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تمام عدالتیں جو ہیں وہ آئندہ 5 دن تک یعنی کہ اتوار سے لے کر بدھ تک بند رہیں گی، منڈے کو بھی چھٹی ہوگی جی اور پیر کو بھی اور منگل کو بھی، اور یہ چھٹیاں ہوں گی، 3 چھٹیاں ہوں گی، لہذا عدالتیں بھی بند رہیں گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتیں اور ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا آپ یوں سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے درخواستیں آ رہی تھیں اور عمران خان صاحب ایک اور درخواست یعنی کہ ان کی فیملی ایک اور درخواست دائر کرنے والی تھی اور ہو سکتا ہے وہ آج کر دے، اور اگر وہ ہوگی بھی ملاقات کے حوالے سے، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جناب سیکورٹی ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ ہمارے لیے یہ کریں کہ ویڈیو لنک پہ ہمیں عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم ان کی آواز سننا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر ایکچوئل فزیکلی ملاقات نہیں کروا سکتے تو ہمیں ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری ملاقات کروا دیں، تو ایسی اپلیکیشن بھی آ سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج آخری دن ہے اور اگلے 3 دن تک کوئی کام نہیں ہوگا، 14 15 اور 16 تاریخ تک عدالتیں بند کر دی گئی ہیں۔ تو بہرحال جی یہ سچویشن ہے، یہ باتیں ہیں جی۔ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کر دیں لائک، چینل کر دیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔